السلام علیکم، میرا نام ہے عزیر احمد اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک ٹی وی۔ دوستو، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی لمبے سفر پر جاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پیکنگ کا۔ کچھ لوگ تو اپنی مجبوری کی وجہ سے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تفریح کے لیے، لیکن ان میں کچھ لوگ سمگلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں ناکام سمگلنگ کے بارے میں کچھ کلپس دکھاتے ہیں۔ یقیناً آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ لوگوں کے پاس ایسے یونیک آئیڈیاز ہیں جو سمگلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ دوستو، ہم دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ایک افریقن کی شخص کی ہے۔ افریقن کے لوگ جو ہے وہ یورپ جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ افریقن کے ممالک جو ہے وہ کچھ غریب دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یورپ جا کر اپنی نئی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ دوستو، آپ ہمیں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بالکل بیڈ مسٹر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس گدے کے اندر دیکھیے جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک افریقی بندہ نکلتا ہے جو یورپ جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اسے بورڈ حکام نے پکڑ لیا۔ گولڈ سمگلنگ۔ انڈیا کے لوگ گولڈ سمگلنگ کے معاملے میں کافی فیمس ہے۔ اگست 2014 میں گولڈ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ٹیکس بھرنے کی وجہ سے انڈین فرینڈ نے بنگلہ دیش سے انڈیا کے اندر گولڈ سمگلنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش پر پکڑ گئے۔ یہ چاروں دوست اپنے ٹانگوں پر 16 گولڈ بارز کی ریپ کر کے لے جا رہے تھے، جو کہ چیکنگ کے دوران کسٹم آفیسر کو پتہ چلا گیا۔ کہ کسٹم آفیسر نے ان کی انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے بتایا کہ اسے پہلے بھی اس آئیڈیا کے تحت گولڈ کو سمگلنگ کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ سارا سونا لاکھوں روپیوں کے مالیت کا تھا۔ پکڑے جانے سے ان سبھی دوستوں کا نقصان تو ہوا ہی، اس کے ساتھ انہیں جیل کی سزا بھی کھانی پڑی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کے لوگ چور ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور آپ کو ایک لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہانگ کانگ سے کہا جاتا ہے کہ وہ 80 موبائل فون خرید کر چین جا رہا تھا تاکہ وہاں جا کر انہیں فروخت کر سکے۔ اس نے تمام موبائل فون جو ہے اپنی جسم کے ساتھ باندھ دے اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا تھا کہ پولیس کو شک نہ ہو سکے کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ موبائل فون باندھ رکھے ہیں، لیکن پولیس کی آنکھوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کسی پولیس والے کو شک ہوا، اس کی تلاشی لی گئی، اس کے کپڑے اتارے گئے تو تمام چیزیں سامنے آ گئی۔ بتایا جاتا ہے جو موبائل فون یہ اسمگلنگ کر رہا تھا اس کی قیمت $48,000 تھی۔ دوستوں، دسمبر 2019 انگلینڈ گیٹ وے ایئرپورٹ پر ہر روز کی طرح یہ پولیس ڈاگ پیسنجر کے بیگ سمیل کر رہا تھا۔ اگر کوئی پیسنجر اپنے ساتھ کوئی ڈرگز لے کر آیا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تبھی اچانک یہ کتا ایک بیگ پر اشارہ کرنے لگا کہ اس بیگ میں کچھ ہے۔ کسٹم آفیسر نے اس بیگ کو سائڈ پر رکھ دیا، اور جب اس بیگ کو اونر اپنے بیگ لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلنے لگی تو آفیسر نے اسے روک لیا اور انویسٹیگیشن روم میں لے کر گئے۔ پہلے تو آفیسر نے اس لیڈی سے پوچھا کہ اگر آپ اپنے ساتھ کوئی ڈرگ لے کر آئی ہے تو ہمیں ابھی بھی بتا دے۔ اس پر لیڈی نے کہا کہ نہیں، میرے بیگ میں کسی قسم کی کوئی ڈرگز نہیں۔ دوستو، آفیسر نے اس بیگ کو خالی کر کے ایکس رے مشین میں ڈالا تو پتہ چلا کہ اس بیگ کے اندرونی والی سائڈ پر کوئی لیکوڈ یا پھر پاؤڈر چھپایا گیا ہے۔ آفیسر نے اندر سے کاٹ کر چیک کیا تو اندر سے پاؤڈر ملا، جسے ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ کوکین ہے۔ یہ لیڈی تقریباً 1 کلو کوکین اپنے بیگ سے اندر اسمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی لڑکی پکڑ گئی، جس کے بعد اس لیڈی کو اتنا بڑا ٹینس لگا کہ اسے جتنے بھی سوال پوچھے گئے اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا اور یہ بالکل خاموش رہی۔ دوستو، اس لیڈی کا خیال تھا کہ کسٹم آفیسر چاہ کر بھی اسے نہیں پکڑ سکتے، لیکن اس کا یہ آئیڈیا ماسٹر مائنڈ بالکل فیل ہو گیا اور اسے اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا دیا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ پر ماں باپ اپنے بچے کو بیگ میں ڈال کر اسمگلنگ کر رہے تھے، اور جب انہیں پکڑ لیا گیا کہ ان کے پاس بچے کا ویزا نہیں تھا، اس لیے اسے وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ چائلڈ سمگلنگ۔ دوستو، مئی 2015 میں پیٹا ایئرپورٹ اسپین پر موروکو سے آنے والی فلائٹ میں ایک 19 سالہ لڑکی کو پکڑ گیا جو کہ اپنے سوٹ کیس میں 8 سال کے بچے کو بے ہوش کر کے سمگلنگ کر رہی تھی۔ چیکنگ کے لیے جب اس لڑکی کے سوٹ کیس کو اسکیننگ مشین میں گزر گیا تو اس بیگ کے اندر موجود بچہ بالکل کلیئرلی اسکین ہو گیا۔
جب اس بیگ کو کھولا گیا تو اندر موجود بچہ بے ہوش تھا۔ جب اس بچے کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام ابو ہے۔ مزید انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکی اس بچے کو اغوا کر کے اس پر تشدد کر کے اسے اسمگلنگ کر رہی تھی، جس کے بعد اس بچے کو اسپین میں موجود چائلڈ پروٹیکشن سروس کے حوالے کر دیا گیا اور لڑکی کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ دوستو اگلی کلپس دکھاتے ہیں، آپ کو انگلینڈ کے ایک ایئرپورٹ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساتھیو، انگلینڈ کا ہیڈ کوارٹر ایئرپورٹ ہے اور یہاں پر بھی اسمگلنگ کی کوشش جا رہی تھی، اور اس کوشش کو کس طرح ناکام بنایا گیا وہ جان کر آپ لوگ حیران ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو اسمگلنگ کی جا رہی تھی وہ اور بھی حیران کن ہے۔ یہاں پر ایک نوجوان 18 کٹے ہوئے سر جو ہے اسمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب حکام نے یہ منظر دیکھا تو وہ لوگ چونک گئے۔ کوئی بھی شخص یہ منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ انسانی سر جو کٹے ہوئے ہیں اسے ایئرپورٹ میں سامان کے اندر سے ہی دریافت کیا گیا۔ دوستو جب تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ میڈیکل ایکسپیریمنٹ کے لیے لے جا رہا تھا۔ وہاں پر جو اسٹوڈنٹ موجود تھے انہوں نے میڈیکل ایکسپیریمنٹ کے لیے استعمال کرنا تھا۔ جو بعد میں تحقیقات کی گئی تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوا اور اس سے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن وہاں پر جو بھی لوگ موجود تھے تو تلاشی کے دوران تو ایک دم چونک گئے تھے۔ دوستو جنوری 2017 میں انڈیا کے ریاست کیرلا موجود کوزیکوڈ ایئرپورٹ کے کسٹم آفیسر کو ایک خبر ملی۔ دبئی جانے والے فلائٹ کے اندر لاکھوں روپیہ کی مالیت کی ریال اسمگلنگ کیے جا رہے تھے۔ کسٹم آفیسر کی سخت چیکنگ کے بعد آخر کار اسمگلنگ پکڑ گئے، جو کہ کیلو کے اندر تقریباً 45 لاکھ روپیوں کی مالیت کے ریال اسمگلنگ کر رہا تھا۔ اسمگلنگ کی اس آئیڈیا کو دیکھ کر کسٹم آفیسر بھی چونک گئے تھے۔ دوستو کسٹم آفیسر کو اس اسمگلنگ پر شک اس لیے ہوا کیونکہ یہ شخص اپنے چھوٹے سفر کے لیے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کیلے لے جا رہا تھا، جبکہ فلائٹ کے اندر کھانے کا پورا بندوبست ہوتا ہے۔ اسمگلنگ کی اس آئیڈیا کو کسٹم آفیسر شاید کبھی بھی نہ پکڑ پائے اگر انہیں کوئی خبر موصول نہ ہوتی۔